السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. محترم و مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، پہلی بار آپ کے گاؤں میں محترم اظہار علی سلفی حفظ اللہ کے واسطے سے آپ کے درمیان شرکت کا موقع ملا ہے۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیچ میں قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا ہے، اور جو موضوع مجھے آج دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ ہم اور آپ اگر اپنے معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان شروعات کرے سب سے پہلے اپنے اندر کی چیزوں کو دیکھیں۔ ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم دور والوں کے پیچھے پڑ کے سب سے پہلے اس کے اوپر نکتہ چینی کرنا شروع کر دیں۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سدھار لیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، اور اگر بیوی ہے تو آپ کے شوہر، آپ کے والدین، اور آپ کے جو متعلق لوگ ہیں، جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد معاملہ جب گھر سے نکلے تو آپ کے پڑوسی، پھر آپ کے دوسرے گھر والے اور گاؤں والے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں۔ پورا معاشرہ مل کر کے جب کام کرے گا تب کسی چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ اگر یہ سمجھے کہ اصلاح کی ذمہ داری صرف علماء کے اوپر ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر علماء کی ذمہ داری ہے تو عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں، آپ کی لمبی فیملی ہے، آپ اپنی فیملی میں اسلامی مزاج پیدا کرنا ہے۔ آج تو دیکھا جاتا ہے بیچارے نوجوانوں کی شادی ہونے کے بعد ان کے والدین کو بے سہارا ہو جانا پڑتا ہے۔ بڑی امید کے ساتھ آپ کے والدین نے آپ کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے۔ آپ کو 24 سال 25 سال آپ کے والدین نے پالا پوسا، آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ کچھ ہیں، ابھی کچھ بن سکے۔ آپ کی بیوی تو بعد میں آ رہی ہے،
وہ تو جب آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے سیٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں آتی ہے، اس سے پہلے 25 سال تک آپ کے والدین میں حیثیت دیکھی ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اسلام میں اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں. اور عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا، اور وہ لڑکیاں جو نئی نئی شادی کر کے آتی ہیں انہیں میری نصیحت ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اس کے والدین سے دور نہ کریں، اس کی خدمت کرنے دیں. آئیے قرآن مجید کی ایک آیت اٹھا لیتے ہیں والدین کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین بات کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ دوسری سلوک کیا کرو. اللہ نے اپنی عبادت کے طور بعد والدین کا ذکر کر دیا. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑا یہاں پہ. اس سے ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس سے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے اس میں، اور بہت ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس کی بات کی. آئیے ذرا آیت دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی سیٹنگ دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی موجودے بھلا دیکھتے ہیں. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تم اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرتے رہنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اے نوجوانوں، اگر تمہارے والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، صرف ایک ہی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے، چاہے باپ کا انتقال ہو جائے اور ماں تمہارے پاس نہیں بچے، یا ماں کا انتقال ہو جائے اور پھر بوڑھا باپ تمہاری زندگی میں بچے، او کلاہما، یا اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھ رہا ہے، دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد تمہیں مل جائیں، فلا تقل لهما اف. اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے تم اپنے والدین کو اپنی زبان سے اف تک نہ کہنا. اف کہنے کی اجازت نہیں. جیسے اف کیا ہوتا ہے، جیسے بچہ گھر سے نکلا بائک لے کے اور اسپیڈ چلاتا ہے گاڑی اور ماں پریشان ہے، بیٹا نہیں آرام سے چلانا. کیا ماں وہی بات ہے. یہ وہ الفاظ جو آپ ناگواری میں بول دیتے ہیں اپنی زبان سے، اف جو لفظ ہوتا ہے، ہر ایک کے یہاں الگ الگ انداز میں وہ چیز بولی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے تم اپنے والدین کے لیے جملہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. آئیے قرآن مجید کی صدی آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا ہے کہ ماں باپ دونوں بڑھاپے کی عمر پہ تمہارے پاس آ جائیں، بلکہ فرمایا احدہما، اگر ایک کا انتقال ہو جائے اور دوسرا تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے. پہلے اس کا ذکر کیا ہے، بعد میں فرمایا او کلاہما، اگر دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تب بھی ان کا دیکھ ریکھ کرنا، تب بھی تم ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے ایک ہی کا تذکرہ کیا، ایک انتقال ہو جائے اور ایک ہی بچے. وہ اس لیے کہ اگر دونوں بڑھاپے کی عمر کو رہیں گے نا، بوڑھے اور بوڑھی بیچارے، تو آپ تھوڑا سا اگر نظر انداز بھی کر دیے، آپ کی طرف سے تھوڑی بہت اگر نظر انداز کر دیے جائیں گے تو آپس میں بیٹھ کر کے اپنے درد کو ہلکا کر لیا جائے. آپ دیکھیں گے 70 سال کی عمر ہے بیچارے دونوں جوڑے، اللہ نے صحیح سلامت رکھا ہے، اور اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ تمام لوگوں کے والدین کی دراز سے آمین. واپس میں نہ جانے کیا بیٹھے بڑی دیر سے باتیں، آپ بھی تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہے جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. وہ آپس میں جو ان کی زندگی کا سہارا تھا، جو ان کا لائف پارٹنر ہوا کرتا تھا، اپنے درد کو اپنے دکھ کو ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتے ہیں، کوئی اطمینان نہیں کرتے. لیکن اللہ کی قسم اگر ایک جوڑے کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ بوڑھا 60 سال 65 سال 70 سال کی عمر کا کسی کام کا نہیں، نہ اپنی باتیں کسی سے کہتا ہے، نہ کوئی مصیبت کسی کے سامنے بیان کرتا ہے. وہ ہر وقت کسی ٹینشن میں لگا رہتا ہے کہ ہم اپنی بات بتائیں کس کو. ہوٹل کے بتا دیں تو لوگ پھنسیں گے، بیٹے سے کہتے ہیں تو بیٹا ہنس رہا ہے، بیٹا ہماری باتوں پہ دھیان دیتے ہیں. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، صرف بوڑھی ماں بچی ہے، اب اس کی تکلیف اور پریشانی کو سننے والا اس کا لائف پارٹنر اب انتقال کر چکا ہے. اللہ فرماتا ہے احدہما، اے مسلمانوں، اگر کسی ایک کا تمہارے ماں باپ میں انتقال ہو جائے اور ایک بچے پر زیادہ خیال کرنا. اللہ نے اسی لیے پہلا اس کا ذکر کیا کہ ایک بچے پر زیادہ خیال کرنا. یہ ترتیب قرآن مجید کی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور یہاں اس آیت کے آنے سے پہلے
کچھ اور الفاظ کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے عندک الکبر، اے انسان اگر تیرے پاس تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے عمر کو پہنچ جائیں، یہاں اللہ نے لفظ عندہ کا ذکر کیا تمہارے پاس پہنچ جائیں. اب اس کے بارے میں علماء کرام نے بیان دیا ہے اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہو تب بھی وہ آپ کے پاس مانے جائیں گے. اگر وہ تمہارے گاؤں میں رہ رہے ہیں اور تم کسی شہر میں رہتے ہو، ممبئی رہتے ہو، دلی رہتے ہو، سعودی عرب میں رہتے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو گے، جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں وہ تمہارے پاس ہی سب جائیں گے. تمہیں وہی سے ان کا خیال کرنا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو ممبئی رہتے ہیں تو گھر پہ ہے تو اپنا جانے اس کے پاس. یہ غلط بات ہے. عمدہ کا مطلب وہ کہیں بھی اگر تم زندہ ہو اور وہ زندہ ہے وہیں سے ان کا خیال کرتے رہنا اور ان کے بارے میں دیکھ ریکھ کرتے رہنا. تو اس معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین نے جو ہدایت دی اس کے اوپر اور خاص طور سے اصلاح معاشرہ میں اپنی اولاد کو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اولاد کے بارے میں ماؤں کو زیادہ فکر ہونی چاہیے کیونکہ وہی اس بچے کا پہلا مکتب اور پہلا مدرسہ ہوا ہے. آپ جو چیز بولتی ہے بچہ وہی بولتا ہے، آپ جو اس کو تعلیم دیتی ہے بچے کے ذہن میں وہی باتیں بچپن سے بیٹھ جاتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان میں ان کی ضرورت اور ان کی اولادوں کے پیچھے پیچھے چلے جانے وہ بھی ایمان لے آئے. اللہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کے ساتھ ان کی ذریت کو ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے. یعنی جب یہ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی اولاد اگر ایمان لانے والی ہے تو ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے. اولاد کی اچھی تربیت کا اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جنت میں رہے گی. کون نہیں چاہتا ہے آپ کو ایک 10 کروڑ کا بنگلہ بنا کر دے دیا جائے، صرف تم رہو گے تمہارے بچے چھپر میں رہیں گے. آپ پسند کرو ان کی زندگی بیکار ہے. آپ تو کماتے ہی اس لیے ہو، آپ تو ساری زندگی کا جھمیلا صرف بچوں ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی عمر تو 60 سال کی ہو چکی ہے، آپ کی زندگی تو ختم ہونے کو ہے. آپ کیوں اتنا سارا جتن کر رہے ہیں اپنی اولاد کی؟ کون ایسا بد نصیب ہے جو یہ چاہے کہ مجھے تو جنت مل جائے لیکن میرے بچے اس سے دور ہو جائیں؟ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کرے گا. یہ چیز ہو نہیں رہا ہے. ہم اپنے بچے کو نہ کوئی ایسی تعلیم دیتے ہیں جس سے چل کر کے وہ جنتی بن جائے، ہم نہ اسے کوئی ایسی تعلیم دیتے ہیں جس سے بچ کر کے اور پرہیز کر کے وہ اپنے آپ کو دھیان میں سمجھائے. میرے پیارے ساتھی اس معاملے میں ہمیں کام کر دیں. میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا اصلاح معاشرہ کے موضوع پہ آپ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی تہجد کی نمازیں کہیں اللہ رب العالمین ضائع اور برباد نہ کر دے. اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں. آئیے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، 2 عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی 2 عورتیں ہیں اور ان میں سے ایک زیادہ نیک ہے اور ایک دوسری عورت تھوڑا کم نیک ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیں تو تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها. اے اللہ کے نبی ایک عورت ہے وہ بہت ہی زیادہ دیندار عورت ہے، وہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والی، سب سے زیادہ روزہ رکھنے والی ہے اور وہ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی عورت. وہ بیٹاؤں میں کوئی سنتا ہے کہ وہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں معاملوں میں. غیر انہا تودی زیرانہا بلسان اللہ. اے اللہ کے نبی اتنا کام وہ کرتی ہے لیکن اس عورت کے اندر چھوٹی سی پرابلم پائی جاتی ہے. وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا جاتی ہے. وہ عورت زبان کی تھوڑا سا سخت ہے، سخت مزاج اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتی ہے. اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں سن چکے سب سے زیادہ وہ نماز پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، زکات دینے والی ہے، سب کا خیرات کرنے والی ہے، لیکن جب وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتی ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھی اگر اس عورت کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو ایسی عورت نماز، روزہ، زکات اور یہ تمام نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم کے اندر جانے والی عورت ہے.
اب آپ اپنے گھروں کے لوگوں کا حال دیکھیں، نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، روزے نہیں چھوٹ رہے، قرآن کی تلاوت روزانہ کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی زبان سے ان کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ یہ گھر کے گارجین ہونے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کبھی اپنے پڑوس میں گئے ہیں کیا پوری زندگی کہ میرے پیارے پڑوسی اتنے سال سے تو ہمارے درمیان رہتا ہے، کبھی ہماری بیوی سے، کبھی ہماری ماں سے، کبھی ہماری کسی بچی سے، گھر کے کسی بھی فرد سے کیا کبھی تجھے تکلیف تو نہیں پہنچی ہے؟ اگر وہ بتائے کہ ہاں پہنچی ہے تو آپ آ کے اپنے گھروں کی اصلاح کریں اور گھر والوں کو آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے پھر تمہاری نماز زکات ہے، پھر تمہارے روزے تمہارے سب کا خیرات ضائع ہو جائیں گے اور اللہ ہم جہنم میں اس عمل کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ فرض ادا کیا؟ جواب ہوگا نہیں ہے نا؟ جی، لیکن ہم اپنے گھر کے بارے میں کتنا فکر مند ہے بس اسی سے پتا چل جاتا ہے۔ آگے اس آدمی نے ایک اور عورت کا ذکر کیا، اگر ہماری مائیں اور بہنیں میری بات سن رہی ہے تو ذرا اس حدیث کے الفاظ کو غور سے سنیں۔ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی کو اور آپ عورت کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ نماز نہیں پڑھتی ہے، صرف فرض نماز پڑھ لیا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھتی ہے، تہجد کی پابند نہیں ہے، وہ روزے تھوڑا رکھا کرتی ہے یعنی رمضان کے دن غلط لیا کرتی ہے اور بہت زیادہ کچھ سال بھر میں روزے نہیں رکھایا کرتی، لیکن فرض کرے وہ سادہ کیا سب کا خیرات ہے بہت زیادہ تھوڑا کیا کرتی ہے، اس کے پاس زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے الفاظ سے یہ بتاتے ہیں وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِأَمْوَالٍ مِنَ الْأَرْضِ۔ اے اللہ کے نبی، کبھی کبھی اس کے پاس معمولی سے پنیر کے ٹکڑے آ جاتے ہیں، اسی کو صدقہ کر دیا کرتی ہے، اس کی زیادہ اس کے پاس نہیں ہے کوئی چیز۔ پنیر کا ٹکڑا دودھ کا بنتا ہے، مٹھائی کی دکانوں میں ملتا ہے اور اس کی سبزی وغیرہ بھی بنتی ہے، اللہ کے نبی اس نہیں دیتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ غریب عورت ہے، یہی سب کا خیرات کر دیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا سنا، اس آدمی نے آگے بیان فرمایا وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا۔ اے اللہ کے نبی، یہ عورت بہت زیادہ اس معاملوں میں نیکیاں نہیں کر پاتی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتی ہے، سارے کے سارے پڑوسی اس سے مطمئن ہے، خوش ہے، اس کی زبان کے نقصان سے کبھی بچے رہا کرتے ہیں۔ قال هي في الجنة، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر بات ایسی ہے اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محسوس نہ کرتے ہیں تو یہ عورت میری جنت کے اندر جانے والی ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں چاہتی ہیں کہ جنت ملے، آؤ بڑی بہترین بات بتا رہا ہوں آپ کو، پڑوسیوں کو اپنی زبان سے محسوس کر دو اور نیکیاں کرتے رہو، اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے۔ اچھا، پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آتی ہے، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس بار بار آتے اور پڑوسی کی تاکید کرتے جاتے، بلکہ حدیث کے الفاظ ما والا جبرائیل ذو سین الجار، اللہ کے نبی بار بار آتے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں بتاتے رہتے، پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کے بارے میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے، بار بار یہ بتاتے رہتے تھے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا زیادہ مجھے آگے پڑوسی کے حقوق بتایا کرتے تھے، مجھے گمان ہو گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل کہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آ جائیں کہ تم آج کے بعد سے اپنے پڑوسی کو میراث میں حصہ دے دیا تو زمین اور جائیداد میں حصہ مل جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ پڑوسی کا ہے، لیکن اگر پورے گاؤں میں ہم سے اور آپ سے کسی کو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ کون ہے؟ آپ کے گھر والے چھوڑ دیں، کس کو ہے؟ آپ کے پڑوسی کو، جس کا سب سے زیادہ حق ہے اسی پڑوسی کو ہم اپنی زبان سے محفوظ رکھنا، ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے سب کا خیرات سب کہیں پڑے کے پڑے نہ رہ جائیں اور پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے بھی اللہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اوپر آئیے سے مسلم کے حدیث ہم مسلمانوں کے اندر بگاڑ کس طریقے سے کہاں کہاں بات کی ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی تو اس شادی میں دو پارٹی کے لوگ تھے، تو شادی والوں نے کچھ لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیا ان کو اپنے یہاں بنانے کی دعوت پہ، تو جو دوسرے لوگ تھے یہ ناراض ہو گئے، یہ ناراض اس لیے ہو گئے کہ ہم تمہارے یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ تم نے ہمارے دشمن کو بھی انوائٹ کیا ہے نا۔ ارے بڑی مسئلہ ہے،
बेचारा वो उसका उससे कोई मामला नहीं है, जिसके यहाँ शादी है, एक दूसरे बंदे से उसकी यहाँ दुश्मनी है। ये पूरी टीम है, पूरा एक उनकी टोली जमात है, उस आदमी से इनकी दुश्मनी है कि ये चाहते हैं कि वो उसको भी ना बुलाए, अगर उसको बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे। अजीब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान के ऊपर 6 हुकूक बनते हैं। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, ये अल्लाह के नबी आम मुसलमानों के हुकूक बता रहे हैं, माँ बाप के नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, पड़ोसियों के नहीं, बल्कि अगर दुनिया में कोई भी मुसलमान आदमी है, वो आपके गांव का हो, आपके पड़ोस के गांव का हो, आपके जिले का हो, आपके गुर्गे का हो, या पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान आदमी मौजूद है, ये उसी मुस्लिम आदमी का हक बता रहे हैं। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, अल्लाह के भी पैगाम दे रहे हैं, जब तुम्हारा किसी भी मुसलमान से साबका पड़े, जब उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो उससे सलाम कर लिया करना। आज लोग सलाम करने में भी बड़ी शर्म महसूस किया करते हैं, और लोगों को ये गुमान होता है कि मैं तो मकाम और मर्तबे में उससे ज्यादा हो जाऊं, मैं इस आदमी से सलाम कैसे करूं, मैं इसी आदमी से सलाम करता हूं। और हमारा जो मिजाज है, जो हमारे जान पहचान के लोग हुआ करते हैं, जो हमारी नजर में सबसे ज्यादा होते हैं, उन्हीं को सलाम किया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट आइडियल है, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बन करके आए हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह के नबी मदीना की गलियों में चला करते थे, आज हम एक दूसरे से सलाम करने में भी शर्माया करते हैं। उससे हम सलाम करेंगे, हमारी अना, हमारी जमीन, हमारी गैरत में रहती है। अल्लाह के नबी को आपके गैरत से भी धोखा नहीं करती थी। अल्लाह के नबी मदीना की गलियों में चला करते थे, आपके पास छोटे छोटे बच्चे गुजरा करते, आप उनसे सलाम कर लिया करते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमसे छोटा नहीं, बच्चे भी आप उनसे सलाम करें, बच्चे को खुद ही ये पैगाम मिल जाएगा कि किसी से मुलाकात करें आप सलाम कर लिया करें। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, किसी से मुलाकात हो जाए तो आप सलाम कर लिया करें। व इज़ा दाअका फ़अजिबहु, और अगर तुम्हें दावत दी जाए, कोई बंदा तुम्हें दावत पे बुलाए तो दावत को कबूल कर लिया करो, उसके घर पे जाया करो। और आज हम मुसलमान हैं, हम उसी शर्त पे तुम्हारी दावत पे जाएंगे जब तुम हमारे दुश्मन का भाई काम करोगे, तुम हमारे दुश्मन को अगर इनवाइट कर लोगे तो हम तुम्हारी दावत पे नहीं आएंगे। है ना, ये मिजाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई भी मुसलमान तुम्हें दावत दे, अगर जा सकते हो जाए उस दावत है, तो जरूर उसकी दावत को कबूल करना, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा फरीजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान का हक है। वही दस्तन सह का फन सह, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कोई भी मुसलमान, कोई मोमिन जब तुमसे कोई नसीहत तलब करे, खैरखाही चाहे और कोई मशवरा अच्छा मांगे, तो उससे अच्छी नसीहत कर दिया करो, अच्छी बात उसको बता दिया करो। वइज़ा अतिसा फहमिदल्लाह, अगर किसी भी मुसलमान को छींक आए, ये चौथा, किसी मुसलमान को छींक आए, उसने अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, तो जवाब में आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह को दिया करें। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आजकल लोग छींकने में शर्माते हैं, छींकते तो ऐसा शर्माते कि कोई सुन ना ले। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल-अतिसु मिनल्लाह, छींक अल्लाह की तरफ से, वो तफाउलु मिनश शैतान, ये जो जम्हाई लेते ना, जम्हाई लेने में किसी को उसकी चाप दे, पूरा मुंह खोल के और बिना हाथ रख के जम्हाई ले रहा बंदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये शैतान की तरफ से। जम्हाई आए तो रोकने की कोशिश करो, छींक आए तो खुद करने की क्योंकि अल्लाह की तरफ से छींकने के फायदे भी हो, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप करें और सुनने वाला उसका जवाब दे, तो छींकने में शर्माना नहीं है। लेकिन बड़े मॉडर्न जमाने में जी रहे, छींकने में हिचकिचाहट हो, शर्म आती है, सुनना है। तो कोई बंदा अगर छींके तो आप उसका जवाब दे और वो बंदा उसका जवाब। ये चौथा। अब मैं पांचवें और छठे में थोड़ी सी आपके सामने लिखूंगी और बड़ी बेहतरीन बातें आपके सामने इस ताल्लुक से रखना चाहता हूं। वइज़ा मरीज़ा फअदहु, ऐ मुसलमान, जब कोई भी मुसलमान भाई तुम्हारा बीमार पड़ जाए, तो तुम उसकी इयादत कर लिया करो। कौन बीमार पड़ जाए? आपका रिश्तेदार नहीं। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम,
कोई भी मुसलमान बीमार पड़े, ये एक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है, ये रिश्तेदारी का हक नहीं बता रहा हूँ, ये पड़ोसी का हक नहीं, ये जान पहचान वालों के हुकूक नहीं बता रहा हूँ, ये ताल्लुकात के लोगों के हुकूक नहीं बता रहा हूँ, ये एक आम मुसलमान का हक आपके सामने नहीं बता रहा हूँ। मरीजा करूर हूँ, जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी आदत कर ले। हम रात यादत उसकी करते हैं जो हमारा रिश्तेदार होगा। गांव का बड़ा आदमी बीमार हो गया, सुबह से लेकर शाम तक ताता नहीं टूटता है यादत करने वाला है। हाँ, दिन में 4 बार यादत करने जाना है। आपके गांव का कोई गरीब बीमार हो जाए, उसके घर में कोई ध्यान नहीं जाए। अफसोस, हमने इस्लाम को किस मिजाज से समझा है, हमने इस्लाम को अपने संगत के हिसाब से समझा और उसके हिसाब से रखने की कोशिश की है। यादत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पाई जाती है। अगर कोई बंदा बीमार पड़ गया, अब उसके घर में पैसे की किल्लत है, उसे दवा घर पर लाना पड़ता है। 4 लोग यादत करने पहुंच गए और बैठे वहां पे एकदम सड़ाके करने लगे, आधा घंटा बैठे, और जब तक अंदर से चाय नाश्ता नमकीन वगैरह समोसा वगैरह ना आ जाए, जब तक ये बंदे वहां से निकलते नहीं। होता है नहीं होता है, जब तक लगता है कि अभी हमारी इयादत कंप्लीट हुई नहीं है। हाँ, चाय वगैरह जब आ गई अंदर से पी के अच्छा लोग चले जल्दी, जब तक चाय नहीं आई थी कोई जल्दी नहीं थी। ये गलत तरीका है। आप किसी के यहाँ इयादत करने जाए, पूरी कोशिश करें कि उसके घर में कोई चीज खाए देना, लेकिन सख्ती के साथ ना करें। तो बीमार है, हाँ, एक आपको बता रहा हूँ, कोई बंदा कितना भी मजबूत हो, अगर वो ठीक ठाक बीमार पड़ जाए तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, और वो बंदा फिर कमजोर पड़ जाता है माली एतबार से भी। उसकी जरूरत है कि कोई मदद कर दे। बहुत से लोग आपसे मांगने नहीं आते, मांगने नहीं आते, उनके गलत उनको होती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को समझे। आपके गांव में कितने घर हैं लगभग मुसलमानों के? कितने घर होंगे? 150, 150 घर मुसलमानों के। अब आपके गांव में अगर एक मुसलमान बंदा बीमार हो जाए, आप उसकी इयादत करने जाए और थोड़ा सा बस जहन खाली चेंज कर ले, अच्छी खासी आप उसकी मदद कर सकते हैं। वो है 150 घर से 150 लोग, अगर हर घर से एक बंदा अगर चला जाए उसकी इयादत करनी, और आप जब जाए ना तो थोड़ा सा उसकी कुछ मदद की जरूरत है। आप एक लिफाफे में थोड़ा सा पैसा रख लें, ज्यादा नहीं होगा, 50 रुपया रख लें, 100 रुपया, 200 आप अल्लाह ने और दिया 500 रखो, कोई 1000 रख ले, कोई 2000 भी रख लेगा, ऐसे नहीं के बात कुछ नहीं है, 10 रुपया रख लें एक लिफाफे में चुपचाप, हाँ, एक कागज में मोड़ के रख लेते। और जब आप उसकी इयादत करने जाए और इयादत करके आप दुआ वगैरह दें, और इयादत करके जब आने लगे, चुपके से उसके तकिए के नीचे आप वो पैसा रकम डाल दें, ये मेरी तरफ से कुछ आपको काम आएगा। वो जान भी नहीं पाएगा कि किसने कितना दिया है, उसमें नाम होना लिखना। और इस तरीके से आप उसकी मदद करके देखें, सुबह से शाम तक में उसके पास 1000 रुपये आ जाएंगे, तो मस्जिद से उसका नाम लेकर के चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीजा फरूद हूँ, जब बीमार हो तो इयादत करो, और इयादत का तरीका यह है कि आप इस्लामी तौर पर इयादत करें। अगर मुमकिन है तो आप उसकी मदद इस तरीके से भी कर सकते हैं। अल्लाह की कसम, उस बंदे के लिए माइक से ऐलान करके बार बार उसका नाम लेकर के उसकी जरूर नहीं किया जाएगा। ऑटोमेटिक उसके तकिए के नीचे आपकी वो रकम पहुंच चुकी होगी, और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने हजार जमा हो जाएंगे। 10, 20, 50 हजार भी ऐसे जमा हो जाएंगे एक दिन में, बस कुछ घंटे के अंदर। ये इयादत है। जब कोई तुम्हारा मुसलमान भाई इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे के पीछे चले जाया करना, उसके जनाजे में शरीक हो जाना। ये अल्लाह के नबी कुछ तालीम दे रहे हैं, मुसलमानों के हुकूक बता रहे हैं। हाँ, ये और बात है, जनाजा फर्ज के पा जाएगा, गांव के कुछ ही लोग अदा कर ले तो सबकी तरफ से वो फर्ज अदा हो जाएगा। ये कोई फर्ज नमाज नहीं है। लेकिन बताओ का देखा जाता है कि हम किसी आदमी के जनाजे में इसलिए नहीं जाते हैं कि वो हमारा दुश्मन दुनिया में था, हमारी उससे बनती ना थी। मेरे प्यारे साथियों, शैतान हमारे जहन में इतना ज्यादा खुराफात भर चुका है, वो बंदा दुनिया से जा चुका है। अब उसके कब्र के मराहिल शुरू होने वाले हैं, बरज़ख़ी जिंदगी उसका शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी हमारी गैरत उसके जनाजे के पीछे नमाज पढ़ने से रोक रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कितने लोगों को देखा जाता है, अगर किसी के दुश्मन का इंतकाल हो जाए, आप यूं ही ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस बिना पे ना जाए कि वो आपका दुश्मन है, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई इंतकाल कर जाए तो तुम अपनी अना को बीच में रोड़ा में बना लेना, बल्कि उसके जनाजे की नमाज के लिए चले जाया करना।
یہ 6 حقوق اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر بتایا. اب اس موضوع میں چونکہ بہت ساری باتیں، کچھ باتیں میں عورتوں کے متعلق کرنا چاہوں گا. ہماری خواتین کو بہت ساری چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے. خاص طور سے مجھے اشارہ بھی ہمارے شیخ محترم نے کیا کچھ عورتوں کے پردے کے بارے میں. واقعی بڑی ضرورت ہے اس موضوع میں. ہمیں اپنے گھروں کے اصلاح میں پردے کو بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر کی کوئی بچی بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی گھر کی بچیوں کو آپ چھوٹے سے ہی پردے کی تعلیم دیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی ہماری بچی بڑی چھوٹی ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو آٹومیٹک پردہ کرنا شروع کر دے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے کبھی لوہار کو دیکھا ہوگا. لوہار جب لوہے سے کوئی اوزار بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ پہلے لوہے کو بھٹی میں ڈال کے خوب لال اور گرم کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب اسے لگتا ہے کہ ضرورت کے حساب سے لوہا ہیٹ ہو چکا اور لال ہو چکا ہے، اس کو نکالتا ہے اور رکھتا ہے، اور اسی ٹائم پہ وہ ہتھوڑے یا گھن مار کے اس کو وہ آکار دیتا ہے جو وہ بنانا چاہتا ہے، جو بھی چیز اس کو بنانی ہوتی ہے. اگر آپ لوہار کے پاس جائیں اور بول دیں کہ ابھی آپ نے لوہا نکالا بھی لال ہے، آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں. آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو پیٹنے کی کوشش کریں اور ہتھوڑا بنانے کی کوشش کریں. آپ جواب دیں کیا اب وہ آکار دھارن کرے گا؟ کیا اب وہ ہتھیار جو اس کو مطلوب ہے وہ بن پائے گا؟ ٹھنڈا ہونے کے بعد وقت جو اس کا تھا پیٹنے کا بنانے کا وہ وقت نکل جانے کے بعد کیا اب اس ہتھوڑے کے گھن اور ہتھوڑا مارنے سے بنے گا؟ وہ نہیں بنے گا. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وقت نکل چکا ہے. وقت نکل چکا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی میں کیا جائے تو وہ بات ہوگی. ایسے ہی بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں دکھا دیں. ان کی تربیت کا وقت بچپنا ہوگا. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، جب انہیں سوچنے اور سمجھنے کی تھوڑی سی صلاحیت ہونے لگتی ہے، اس ٹائم پہ آپ ان کو تعلیم دیتے رہے بیٹے یہ ایسا نہیں ایسا، بیٹی یہ ایسا نہیں ایسا، ہماری شریعت نے یہ کہا ہے، ہمارے اسلام کا یہ حکم ہے. آپ بچی کو اتنا پابند بنا دیں کہ بچی جب بڑی ہو جائے تو اسے شرم آئے کہ کوئی میرے ہاتھ کو بھی ننگا دے سکے، چہرہ ضرور کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو آپ دیکھیں، حضرت فاطمہ عمر 5 سے 6 سال کی ہوگی. کافروں نے اللہ کے نبی تمہارا آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے پیشانی سے، اور حضرت فاطمہ وہ چھوٹی سی بچی اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی تھی. سر سے دوپٹہ اتار رہی ہے. کتنے سال کی بچی؟ 5 یا 6 سال کی بچی. ہماری تو 9-10 سال کی بچیاں بھی ہماری نظر میں سیانی نظر آتی ہیں. ابھی تو بہت چھوٹی ہے. بڑی کب ہو گئی ہے الگ الگ لوگوں کا معیار ہے. کچھ لوگوں کی نظر میں 10 سال کی بچی چھوٹی ہے، کچھ کی نظر میں تو 14-15 سال کی بھی چھوٹی ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، اس معاملے میں ہمیں کوتاہی سے بچنے کی ضرورت ہے. آئیے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں پردے کے معاملے میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، اور ابھی شیخ محترم نے تھوڑا سا اس موضوع پہ اشارہ کیا ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہاں اللہ کو بیان فرما رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، دنیا میں تمام عورتوں سے تمہارا مقام بہت ہی زیادہ اونچا ہم نے بنایا ہے. تمہارا مقام تمہاری عزت و ناموسوں میں بہت ہی زیادہ بلند کر دیا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ بیان فرما رہا ہے فلا تخضعن بالقول. ہاں یہ بات صحیح کہ آپ نبی کی بیویاں، آپ بہت ہی زیادہ نیک ہے، آپ بہت ہی زیادہ پارسا ہے، آپ میں کسی بھی قسم کی غلطی کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ایسی فحاشی والی یہ برائی کا امکان نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اگر تمہارے دل میں موجود ہے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرو. اس کا نقصان کیا ہوگا اللہ آگے کو بتا رہا ہے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر کسی سے نرم انداز میں بات کرو گی، لچکدار آواز میں کسی سے باتیں کرنا شروع کر دو گی، تمہاری بات سننے والا بندہ اگر اس کے دل میں بیماری ہے، اگر دل میں وہ کوئی سوچ رکھ رہا ہے، وہ تمہاری آواز کو سننے کے بعد کوئی غلط گمان دل میں ڈال سکتا ہے. اچھا آپ سے میں ایک سوال کروں گی، یہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو.
ہاں یہ بات ہے کہ مراد سبھی عورتیں اس میں رہیں گی، سب کو ہی ایسا کرنا ہے، لیکن مخاطب اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیویاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائدامن عورتیں، ٹھیک، تمام عورتوں میں۔ اچھا، نبی کی بیویوں کے سامنے آتے کون لوگ تھے؟ انہیں بات کرنے کی ضرورت عام طور پہ پڑتی کس سے تھی؟ کس سے پڑتی تھی؟ صحابہ سے نا۔ نبی کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ ان کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ دوسرے لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لے آئے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہدایت یاب ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ نبی کے صحابہ کو، ان کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنا دیا ہے، ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے، اتنا مقام صحابہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ فرما رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے نبی کی بیویاں تم نرم و لچکدار آواز میں بات نہ کرنا، کیا ہو سکتا ہے سَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہاں بھلے میں میرے نبی کا صحابی ہو، بھلے ہم نے اس کے یہ جنت کی گارنٹی دے رکھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز کو سننے کے بعد اس کے دل میں کوئی بھی غلط خیال آ سکتا ہے، لہٰذا تم اپنی آواز کو کے سامنے لچکدار نہیں بنانا۔ دیکھ رہے ہیں کوئی فوج اللہ نے کھول دی، اور کسی قسم کی گنجائش بھی اللہ نے نہیں چھوڑی ہے۔ ہمارے یہاں گھروں کے بہت بڑے عزیزوں غریب، ہر بندے کو ہمارے گھر میں آنے جانے کی اجازت ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، ماما زاد بھائی ہے، یہ یاد رکھے جتنے زاد ہے نا یہ ٹائپ والے بھائی سب سے پردہ ہے، سب سے پردہ ہے، اس لیے کہ بچی کی شادی ہر اس لڑکے سے ہو سکتی ہے، خالہ زاد سے، مامو زاد سے، چچا زاد سے، یہ زاد پھوپھی زاد ہے، جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے پردہ ہے۔ پردہ تو اس سے آپ زیادہ کرائیں نا۔ میں یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی ایک بندہ آپ کے گاؤں میں آیا، اجنبی آدمی ہے، آیا گھوما اور چلا گیا، اب وہ دوبارہ نہیں آنے والا ہے، اب پتہ نہیں وہ کب آئے گا، وہ آپ کو جانتا نہیں، آپ کا گھر کو آپ کو لگے بچہ کتنی، ایک بار اس کے سامنے غلطی سے آپ کی بچی آ گئی ہے مان لیجیے، تو وہ بندہ گیا اور چلا گیا، لیکن یہ لڑکا جو اس کا رشتے دار ہے وہ آتا ہے وہاں پہ راتیں بھی رک رہا ہے اور اس کو وہ بائک پہ بٹھا کے شاپنگ بھی کرا رہا ہے، اسی سے تو زیادہ ڈر ہے نا۔ کچھ لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ میں نے سنا بستی ضلع کا، ایک گھر میں شادی ہے تو اس کے پڑوس میں کچھ عورتیں ہیں، کچھ گھر ہیں، دو گھر والوں نے اپنی لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ تم اس کے گھر میں آؤ جاؤ۔ دو نوجوان بچے اس کے گھر میں رہتے تھے، ایک کی شادی تھی، ایک اس کا چھوٹا بھائی 25-27 سال کا، اور ایک تو جس کی شادی 30 سال کا۔ یہ نوجوان لڑکیاں اس کی ماں کے ساتھ شاپنگ بھی کرتی تھی، شادی کی شاپنگ کرانا اور ساری ذمہ داری ٹھیکرا اٹھا کے دے دیا ان لوگوں نے کہ ہماری بچی کو آپ لے کے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے بھروسہ آپ نہیں لے گئے، اور رات میں اسی کے گھر میں سونا بھی ہے، اور بات نہ کر سننے میں آئی ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ ایک جو چھوٹا بھائی تھا یہ ایک دوسری بچی جو جایا کرتی تھی اس کے گھر میں، دو بچی آتی تھی، اس کے ساتھ اس کا کچھ ریلیشن بھی تھا، کچھ تعلقات تھے، اور مکمل اس کے ساتھ رات میں وہ 2-3 گھنٹے سے رکھ لیتا تھا۔ بہت سے رشتے دار جڑتے ہیں نا، ایک اسی کا رشتے دار بیچارہ محافظ بن کے کہیں بیٹھ گیا اور فلاں کمرے میں لے کے جاؤ، گھر بڑا تھا، نیا بنا ہوا تھا اور کوئی رہنے والا نہیں، ٹھیک ہے جاؤ اور کوئی بات ہوگی اور نکلا۔ آپ کی بچیاں کہاں تک جا رہی ہے؟ بات سمجھا دیں، کسی بھی بچی کو اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی دوسرے گھر میں ہرگز ایک گھر کے بنا ہوتے، بچی کو ماں ساتھ لے کر جائے، ساتھ لے کر جائے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی سسٹم ہے نا کہ کوئی بچی کو شاپنگ کرانے والا نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کے باپ فوجیا رہتے، بھائی وہ ممبئی چلا گیا، بیچارہ بھائی فون کرے گا اپنے دوست کو، میری بہن جو ہے اس کو شاپنگ کرنے جانا ہے، اس کو اسکول چھوڑنے والا کوئی نہیں، گھر کی بھائی ہوئی بہن کو اٹھا کے لے جا کے شاپنگ کرا کے لا کے کر دیں۔ اس لیے تو مجھے قرآن مجید کی حکایت یاد آ ہے، وہ انگلش میں جو وعدہ کیا تھا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ اذا استعطرت، اگر کوئی بھی عورت خوشبو حاصل کر لے، خوشبو لگا لے نہیں، خوشبو حاصل کر لے، کوئی بھی ایسی چیز لگائے کہ خوشبو مل جائے اس سے، چاہے پاؤڈر ہو، چاہے کریم ہو، چاہے کوئی بھی ایسی چیز خوشبو اس سے حاصل ہو جائے، جان بوجھ کر کے عطر نہ لگائے، پرفیوم نہ لگائے، استعطرت خوشبو حاصل کر لے کسی بھی چیز سے،
فمرت بالمجلس، اور وہ خوشبو لگانے کے بعد مردوں کی مجلس سے صرف گزر جائے، کسی کو دیکھے نہ، کسی سے بات نہ کرے، کسی کے پاس بیٹھے نہ، فمرت بالمجلس سے گزر جائے، فہی کذا و کذا، تو یہ عورت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی، کوئی شک میں نہ کرے، فہیا یعنی زانیۃ، یعنی وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بد کردار ہے، وہ عورت بد چلن ہے، تو کوئی بھی خوشبو والی چیز استعمال کر کے صرف مردوں کی مجلس سے گزر جائے، پھر اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ معاف کیجیے، بس میں صرف باتیں بول رہا ہوں الفاظ کو نہیں، پھر اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی غیر محرم اپنے ہم عمر لڑکے کے بائک پہ بیٹھ کر کے جا رہی ہے اور دونوں گھر میں شادی کر کے آ رہی ہے، وہ کون ہے؟ ابلیس نے اس گناہ کو ہمارے لیے اتنا مزین کر دیا ہے، اس گناہ کو ہمارے لیے اتنا بنا سوال کو پیش کر دیا ہے، اس گناہ کو ہم نے کوئی گناہ سمجھا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرما رہا ہے، جب ہم نے ابلیس کو جہنم میں بنا دیا، اس کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں اس کو بھیج دیا، وہ بندہ اللہ رب العالمین سے اجازت مانگا کہ تو ہمیں قیامت تک کی اجازت دے دے۔ سورۃ الحجر کے اندر پوری ڈیٹیل میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس نے اللہ کے سامنے بڑی جرأت بھری ایک بات کی، اور کوئی کیسے اتنی بڑی بات اللہ کے رب کے سامنے ایسی بات کہتا ہے، قال ربی فبما اغویتنی، اے میرے رب تو نے جو مجھے گمراہ کر دیا نا، اس وجہ سے میں زمین میں جاؤں گا تو یہ نہیں کروں گا، مجھے بتا رہا کیا کروں گا۔ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے مجھے گمراہ کیا، اللہ میرے کو گمراہ کیا، خود وہ مردود ہوا، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے اپنا دماغ لگا رہا تھا، خود وہ گمراہ ہوا، ہدایت سے خود وہ بھٹک چکا تھا، لیکن الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے۔ اتنی بڑی جھٹائی والی بات کو رب کے سامنے کرنے والا، اور آگے ایک وعدہ کرتا ہے، اے میرے رب جب میں زمین میں جاؤں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو مجھے زمین کے اندر بھیج رہا ہے اس انسان کی وجہ سے، تو مجھے آدم اور حوا کی وجہ سے زمین کے اندر بھیج رہا ہے، لیکن اے اللہ اے میرے رب، وہ اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے، جب میں زمین کے اندر جاؤں گا میں تیرے بندوں کو اتنا زیادہ گمراہ کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو اتنا زیادہ مزین کر دوں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں جانے کے بعد گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا۔ مزین کر دینا، ڈیزائن کر دینا، یہ ٹیبل ہے اس کی ایسی ڈیزائن کر دو کہ خراب ہونے کے باوجود اوپر سے لیبل اتنا اچھا لگ جائے کہ وہ بڑا خوبصورت نظر کرے۔ آج ابلیس نے گناہوں کو ہمارے لیے کتنا مزین کر دیا ہے کہ ہمیں یہ برائی لگتی ہی نہیں۔ ہماری جوان بہن بیٹی 20-22 سال کی کسی غیر محرم کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ زاد لڑکے کے ساتھ، ماما زاد لڑکے کے ساتھ، چچا زاد لڑکے کے ساتھ، ہم نے کبھی کوئی غلط محسوس نہیں کیا۔ فرق وہی ہے، لَأُزَيِّنَنَّ، ابلیس نے ہمارے لیے اس بات کو اتنا مزین کر دیا، اتنا بنا سوار دیا ہے کہ ہمیں وہ برائی نظر ہی نہیں آتی ہے، وہ گناہ ہم ہوتا ہی نہیں۔ پردے کے بارے میں کچھ مثال میں آتے ہیں، پردہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بھی بڑا سوال کرتی ہیں، کیا ہر وقت اپنے آپ کو حجاب میں رکھنا، اپنے آپ کو برقعے میں رکھنا؟ ہم تو نہ رکھتے ہیں۔ آؤ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں شیطان یہ سوال ڈالتا ہے کہ ہمیں اتنا پردہ کیوں کرایا جاتا ہے، تو اس کا ایک جواب ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ چھپایا جاتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں نکلے، آپ کے یہاں سے بازی کی مارکیٹ کریں گے یا بلیا بن جائے، کسی بھی جگہ آپ مارکیٹ کے ایک سے آپ کپڑے کی دکان پہ جائیں گے، کپڑا آپ کو باہر شو پیس میں لگتا ہوا مل جاتا ہے۔ چپل جوتے کی دکان پہ جائیں، آپ کو شو پیس میں دکاندار باہر لگا کر کے دکھاتا ہے، جو دکھے گا وہ دکھے گا، یہ تو ہاں جو دکھے گا وہ دکھے گا۔ کاسمیٹک آئٹم کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کہیں اور چلے جائیں، کسی دوسری دکان پہ چلے جائیں، آپ کو وہ سامان باہر رکھا ہوا مل جائے گا۔ لیکن آپ کبھی سونار کی دکان پہ جائیں، چلے گا، اب اس کا وہ سونے کا ہار، وہ اس کے تمام سونے کے زیورات آپ کو باہر لگتے ہوئے دکھیں گے نہیں؟ کیوں بھائی دیکھا جائے گا تو دیکھے گا، بھائی دیکھے گا جی، اب کہاں جائے گا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چپل والا دکھا رہا ہے، کپڑے والا دکھا رہا ہے، کاسمیٹک والا دکھا رہا ہے تاکہ دکھے اور بکے، تو کیا سونار کو نہیں بیچنا؟ بیچنا تو ہے،
لیکن وہ لٹکا رہے تھے، وہ دکھا رہے تھے سستی چیز تھی، کیونکہ نہیں والی نہیں تو بھاگے گا 200 500 2000 بس. لیکن اگر سونے کا بھاگ لٹکا دے، سونے کی انگوٹھی لٹکا دے تو لے کے بھاگے تو 20,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ ایسا نقصان ہوگا. کسی دکان پہ آپ نے دیکھا ہیرا لٹکا دیا ہو، آؤ دیکھو ہیرا بک رہا ہے ہمارے. جی آپ سونا کی دکان میں انٹر کریں گے، سی سی ٹی وی کیمرہ، یو آر انڈر سی سی ٹی وی سرویلانس، آپ مکمل کیمرے کی نظر ہے. اس کے باوجود اتنا ہونے کے بعد بھی اب کپڑے والوں کے طریقے سے سارے میں اس کو نہیں رکھا گیا ہوگا. آپ دیکھیں وہ شیشہ پیک کرائے گا، اچھا مضبوط والا شیشہ ہوگا، اس کے اندر کچھ سونے کے زیورات رکھے گا، کچھ اتنی دور رکھے گا کہ آپ کا ہاتھ وہاں پہ نہیں پہنچے گا. سو بتا رہا ہوں نا. اچھا یہاں سے سونا رکھا ہوگا، یہاں سے چاندی رکھی ہوگی، ہے تو قیمتی، لیکن اب آپ اس سے بولو کہ ہمیں ہیرا لا کے دکھاؤ، ہاں ڈائمنڈ دکھاؤ، تو اب یہ وہ کاسٹ کے اندر بھی نہیں ملنے والا. ابھی تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا. اب وہ یہاں بھی نہیں ملنے والا ہے. اب سونا اندر جائے گا، اپنے پرسنل روم میں جائے گا، پرسنل اس کا لاک ہوگا، ایک لاک ہوگا، اس کے اندر بھی ایک لاک ہوگا. اب وہ اپنا سمجھے جیسے رکھتے ہوں گے، وہاں سے نکال کے لائے گا، بڑے اہتمام سے آپ کو ملے گا اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. معلوم ہوا جو چیز جتنی زیادہ سستی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ دکھایا جاتا ہے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ چھپا کر کے رکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس بات کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک بات تو بیٹھ چکی ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ چھپائی جاتی ہے. یہ سونا اپنے سونے کو چھپا تو رہا ہے، اپنے ہیرے جواہرات کو ڈائمنڈ کو چھپا رہا ہے، لوگوں کی نظر سے لوگوں کی پہنچ سے اس کو بہت ہی زیادہ دور رکھنا چاہتا ہے. لیکن اتنے زیادہ قیمتی ہونے کے بعد بھی جب آپ ان سے سونا مانگتے ہیں، سونے کا ہار مانگیں گے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس کو دینا ہی پڑتا ہے. ہوگا 10 لاکھ کا، کتنا بھی قیمتی، لیکن جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں نہ دے گا، جب تک آپ اس کو ڈیزائن نہ دیکھو گے، جب تک آپ اس کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھو گے، جب تک آپ کو وہ چیز پسند کیسے آئے گی. بھلے وہ اس کا ہیرا 1 کروڑ بھی کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے، لاسٹ میں وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں اس کو رکھنا ہی پڑتا ہے. لیکن ہماری شریعت نے عورت کو اتنا زیادہ قیمتی بنایا ہے، عورت کو اتنا زیادہ پاکیزہ بنایا ہے. اے عورتوں، جب تم نکلا کرو اپنے آپ کو اتنا زیادہ مکمل پردے میں رکھا کرو، کسی بھی دوسرے آدمی کو تمہارے اوپر نظر تک نہ پڑنے پائے، تمہارے ہاتھ پہ نہ پڑے، تمہارے پیر پہ نہ پڑے، تمہارے جسم کے کسی بھی انگ پہ کسی کی غلط نظر ہی نہ پڑنے پائے. جو چیز جتنی قیمتی اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. بس یہ جواب مل چکا ہوگا کہ پردہ آپ کو کیوں کرایا جا رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کی نظر میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لہذا آپ کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا. اس پردے کے موجود کچھ واقعات ایک دو آپ کے سامنے رکھیں جس سے ہماری بہنوں کو شاید کچھ فرق پڑے. ہمارے یہاں تو آپ شادی بھی دیکھ لیں، شادی بیاہ میں نا ہم مسلمانوں کے یہاں ایک سسٹم ہے، سال بھر آپ جتنی بھی پردے میں رہ لیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا سسٹم ہے. لیکن ایسا 2 دن کا جو ماحول بنتا ہے شادی اور ولیمے اور 4 دن کا، لگتا ہے کہ اس بیچ میں پردے کی چھوٹ ہے. آپ جس کے سامنے چاہے جا سکتی ہیں، آپ جس کے سامنے چاہے بے پردہ ہو سکتی ہے، آپ جس کے سامنے چاہے اس کے بغل میں بیٹھ سکتی ہیں. شادی بیاہ یہی سب ہو رہا ہے. شریعت نے پابندی لگائی ہے تو یہ چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے عید بقرعید ہو، کوئی ماحول ہو، 360 دن آپ کو پردے کے اندر رہنا ہے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کو بھی پیدا کیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا اس کا انتقال کر دیا. خبر ملتی ہے کہ تیرا جوان بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا. ہمارے یہاں کی عورتیں سن لیں، جس حالت میں آنگن میں بیٹھی ہوگی جب تھوڑی دیر میں وہ اسی حال میں وہاں موجود ہوگی، اسی کنڈیشن میں. عورت نے سنا، عورت بوڑھی تھی. تھوڑی دیر کے بعد تشریف آتی ہے، لوگوں نے دیکھا کہ عورتیں آپ کو مکمل طور پہ پردے میں ڈھانپ کے آ رہی ہے، اوپر سے چادر اور یا برقع لگائے ہوئے. لوگوں نے سوال کر لیا، جب تمہیں تمہارے جوان بیٹے کی شہادت کی خبر دی گئی تو تمہیں اتنا وقت ملا کہ تم پردہ کر رہی تھی اس ٹائم کو. میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اس عورت نے جواب دیا تھا، اے لوگوں، جنگ کے اندر میرا بیٹا مرا ہے لیکن ابھی بھی میری غیرت زندہ ہے، میری غیرت ابھی بھی نہیں ہوئی ہے. کیا جواب تھا؟ ایسی ہوتے بھی
اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرغی کی بیماری ہے، جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے ہوش ہو جایا کرتی ہوں، میری سطر بھی کھل جایا کرتی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ میری اس بیماری کو صحیح کر دے۔ اللہ رب العالمین نبی کی دعائیں سن لیتا ہے، آپ دعا کریں اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے اس کے سامنے جو آپشن رکھا، میری بہن میں تیری پرابلم سن چکا ہوں، اب میں تیرے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں، اگر تو چاہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری اس بیماری کو صحیح کر دے، لیکن اگر تو چاہے تو صبر کرنے والا کی جنت اور اس صبر کی وجہ سے تیرے لیے جنت ہے، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ آپشن ہے۔ اب بتا تو کیا بات پسند کرتی ہے؟ وہ عورت آئی تھی، بیماری سے پریشان تھی، بیماری سے شفا مل جائے، نبی کے پاس آئی دعا کروانے کے لیے، لیکن جب جنت کی بات ہوئی صبر کرنے کی وجہ سے اگر مجھے جنت مل رہی ہے تو میرے لیے اللہ کی نبی آپ اس بیماری سے صحیح ہونے کی دعا آپ نہ کریں، کیونکہ اس بیماری پہ میں صبر کر لوں گی اور اللہ سے میں جنت کا مطالبہ کرے گی، اللہ مجھے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیو، اس عورت نے آگے جو جملے کہے تھے وہ ہمیں جھجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، جب مرغی کا دورہ مجھے آیا کرتا ہے، جب میں بے ہوش ہو کر کے گیا کرتی ہوں تو میری کچھ سطر بھی کھلا کرتی ہے، میری تھوڑی بہت جو ڈھکنے کی چیزیں وہ بھی کھل جایا کرتی ہیں۔ آپ اللہ سے یہ دعا تو نہ کریں کہ میری بیماری کو صحیح کر دیں، لیکن آپ اتنی دعا ضرور کر دیں کہ جب میں بے ہوش ہوا کروں تو اللہ میری سطر کی حفاظت کرے، میں اس وقت بے پردہ نہ ہوا کروں۔ اب نبی کے سامنے کوئی آپشن نہیں رہا، اب نبی نے اسے آپشن نہیں دیا کہ میں اس پہ بھی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ بات پردے کی ہے، بات عورت کی سطر کی ہے۔ اب نبی بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ نے اللہ سے دعا کر دیا اے اللہ اس عورت کے پردے کی بھی حفاظت کر کے اس کے سطر کی حفاظت کر لے۔ آئندہ جب وہ عورت بے ہوش ہوتی تھی اس کے سطر نہیں کھلا کرتے تھے، اس عورت کو بھی گوارا نہیں ہوا اور اللہ کے نبی کو بھی ایک منٹ کے لیے بھی اس کی سطر کھلے اللہ کے نبی کو کوئی بالکل بھی گوارا نہیں ہوا، اور آپ نے فوراً اس عورت کے لیے اس کے حق میں دعا کر دی۔ تو ہمارے اور آپ کے یہاں پردے کے سلسلے میں ہمیں جو کوتاہیاں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پردے کے سلسلے میں بسا اوقات عورتوں کو بیچاروں کو غیرت دلایا جاتا ہے کہ اسلام نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، جو تمہارے اوپر پردہ لاگو کیا جاتا ہے یہ تمہاری ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ بات ایسی نہیں، نبی کے زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھی اور وہ اچھا خاصا تجارت بھی کر لیا کرتی تھی۔ آپ دیکھو نا نبی کی بیوی حضرت خدیجہ پردے میں رہ کر کے کاروبار کر لیا کرتی تھی، اور بھی بہت ساری عورتوں کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ تو عورت کے لیے پردہ ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا اسلامی معاشرہ میں چونکہ یہ پردے کے بارے میں بات تھوڑی زیادہ ہو گئی، ایک آدھ پوائنٹ کی طرف آپ کو اور میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ اسلامی معاشرہ میں ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے ماحول کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات نئی نئی جو شادی ہوتی ہے نا اس میں بڑے بگاڑ ہوتے ہیں۔ میں خاص طور سے ان بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن کی شادی تھوڑا جلدی جلدی ہوئی ہے، شادی کے بعد آپ اپنے شوہر کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی کتنے رشتے ہم نے دیکھے ہیں، وہ مائیں بیچاری اکسا کر کے پورا دن فون پہ لگی رہتی ہیں، وہاں سے جو آرڈر ہوگا وہ بچی یہاں پہ کرتی ہے۔ بچے کو آزاد چھوڑ دے، آپ کو جو تعلیم دینا تھی آپ نے دے دیا، آپ نے جو باتیں بتانا تھی اسلام کی تعلیم دیجیے اور صحیح طریقے سے، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ رہنمائی کرتے رہے۔ لیکن بسا اوقات دیکھیں وہ بیچاری کچھ دلہن جو آتی ہے فون پہ چپتی ہے، ماں نے جو آرڈر کیا ادھر سے بہن نے جھوٹا سیم وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ گھروں میں بگاڑ کا ایک اہم سبب بن رہا ہے۔ میرا شوہر کہہ رہا کہ یہ کرو، امی یہ کرنا کہ نہیں کرنا، نہیں بیٹی نہیں کرنا، اب وہ نہیں کرنے والے پھر چاہے جلدی ہو جائے۔ ہاں میری ساس نے یہ بات بول دی ہے تو ادھر سے اس کی ماں جو ہے اس کو پھر وہاں سے مشورے دے گی، تم ایسا کرو، تم بھی یہ روک دو، جو وہاں سے آ رہا ہے۔ ارے بھائی آپ یہاں اس گھر میں آئی ہو، آپ اس گھر کو دیکھ رہی ہو، آپ سامنے سے حالات کو دیکھ رہی ہو فیس ٹو فیس، آپ کی ماں کیا سمجھے کہ کون سا مزاج کون سا ماحول وہاں پہ چل رہا ہے۔ اب وہاں سے وہ آرڈر کرے گی اور وہ جب مشورہ دے گی اور اس مشورے پہ چلنے والی لڑکیاں اکثر اپنی زندگی کو برباد کر لیا کرتی ہے۔ ابھی میرا ایک دوست بیچارہ وہ مجھے بار بار فون کرتا ہے میرے گاؤں کا کہ یار زندگی پوری عجیب ہو چکی ہے، صرف میری بیوی کی ماں جو بولتی ہے وہی بات، اور بات کبھی طلاق کی پہنچی ہوئی ہے۔ ابھی تو کتاب لینے میں بات سننے میں آ رہی ہے کہ طلاق اور طلاق کبھی مانگا۔ تو میں ایسی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں اور ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اور
शौहर को भी जो नई नई शादी होती है खासतौर पर बच्चों को समझने की जरूरत है। संजीदगी से काम है, ज्यादा जोश की जरूरत नहीं होती। कभी कभी घर से बाहर है, फोन किया, एक दो बार बिजी आ गया। अब उसके बाद जब फोन रिसीव होगा बीवी की तरफ से तो फौरन गाली, कहाँ बिजी थी, जब से मैं फोन कर रहा हूँ। हो सकता है उसकी माँ हो सकता है घर पे किसी उसके भाई का फोन आया, उसके बाप का फोन आया। संजीदगी का मुजाहरा करें। नई नई शादी में जिंदगी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लोग जोश में होते हैं, ये इधर से जोश, ना हम कम ना तुम कम, है ना। इसी में जो है अक्सर रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। शादी के शुरू के मरहले को जो जोड़े संभाल ले जाते हैं उनकी आने वाली जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशगवार हो जाती है। लिहाजा शादी के शुरुआती अय्याम में नौजवान लड़कों और लड़कियों को खास तौर से अपने लाइफ को मैनेज करने का तरीका, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि आपने को बताया। शौहर की खिलाफवर्जी कभी ना करें। शौहर जो चीज पसंद करता है अगर वो जायज चीज है तो आप झूठ झूठ की भी उसकी तारीफ कर दिया करें। और कभी शौहर की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बीवी की छोटी छोटी चीज जो आपको छोटी सी छोटी नजर आए, आप उनको बढ़ा चढ़ा करके उसकी तारीफ के अल्फाज में रखें। हाँ, ये बात तुम्हारी बड़ी अच्छी है, और देखना अगली बार से उस काम में वो और ज्यादा लगन के साथ करने की कोशिश करेगी कि मेरे शौहर को वो चीज बड़ी पसंद आती है। लेकिन देखा यह जाता है कि ऐसे लड़के बेचारे बाहर की दूसरी औरतों की तो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन अपनी बीवी की बड़ी से बड़ी अच्छी खसलत और अच्छी अच्छी खूबियां जो उनको खूबी नजर नहीं आती है। तो बहरहाल बातें बहुत सारी हो सकती है। ये मौजूद ही ऐसा है कि इसको समेट पाना एक घंटे में बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमान भाइयों को अपने समाज और मुआशरे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, और जो बुराइयां और कमियां हमारे अंदर पाई जाती है, ऐ अल्लाह तू हम मुसलमानों से उसको दूर कर दे और उसका साफा करवा दे। और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को करने के लिए देखे, प्रोग्राम जो इस तरह के होते हैं मस्जिद वाले, कम खर्च में और अच्छे खासे प्रोग्राम हो जाते हैं। प्रोग्राम का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप लंबे से लंबा स्टेज सजाएं और बिल्कुल 10-20 उलमा को बुलाएं, तभी ये 1-2 घंटे का प्रोग्राम भी इस्लाह के लिए काफी हो सकता है। शर्त यह है कि उसको हम खुलूस के साथ करें, करने वाले भी और कराने वाले भी। इस्लाह करने के लिए आपकी जरूरत है, जिनके पास दौलत है उनको भी आगे बढ़ना है, जिनके पास इल्म है उनको भी आगे बढ़ना है, जिनके पास दौलत नहीं है वो अपना जिस्मानी तौर पर मेहनत करे। कोई इसे मशवरा दे सकता है, सिर्फ मशवरा तमाम लोगों को इस तरह की चीजों में। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में जो फजलुल शेख मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इस मामले में बड़े हसास हैं और इनकी कोशिश रहा करती है इस तरीके से कि लोगों में दीनी बेदारी पैदा की जाए। ये आप इनकी कदर करें, याद रखिए उलमा की कदर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने बेटों और बच्चियों से ज्यादा आप इनकी देख रेख करें। इनके लिए मतलब जो भी आपके इमाम होते हैं, ये बेचारे आपके लिए अपना दरबार छोड़ करके यहाँ आते हैं, और हर हफ्ते आना जाना जो इलाके के लोग होते हैं काफी दुश्वारियों का सामना करता है। उसमें कोहरे का मौसम भी होता है, उसमें गर्मी भी होती है, उसमें बरसात की वो बारिश भी होती है, लेकिन ये तमाम चीजें इनके आज़्म और हौसले को रोक नहीं पाते हैं। वो अपने टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मसाजिद के तमाम महिमा की हिफाजत फरमा और उनकी मंजिलत